الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ جلال الدین تھانہ سری کابلی قدس اللہ سرہ العزیز۔ جائے پیدائش بلخ، سن پیدائش 894 ہجری، فاروقی النسل ہیں۔ 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے۔ 17 سال کی عمر میں مسند درس کو رونق بخشی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز کے جلیل القدر خلیفہ اور اپنے زمانے کے مشہور ترین عالم، زاہد، متقی اور شیخ کامل ہیں۔ 95 سال کی طویل عمر حاصل کی، مگر از اول عمر تا آخر بطاعت و عبادت و درس و وعظ و ذکر و سماع و ذوق و حالت گزارانید، برحفظ آداب و نوافل و رعایت اوراد و اوقات تا آخر حیات مستقیم بود۔ اراضی ہندوستان کے متعلق آپ کے زمانے میں بحث چلی۔ چند علماء نے فتویٰ دیا کہ سلطان کو یہ جائز نہیں کہ کوئی قطع اراضی کسی شخص کو بخش دے۔ اگر سلطان نے ایسا کیا تو یہ شخص اس کا مالک نہ ہوگا اور نہ اس زمین کی خرید و فروخت اس شخص کے لیے جائز ہوگی۔ بہت سے اغراض پرست اس فتوے سے فائدہ اٹھا کر حکام سے ساز باز کر کے اس قسم کی اراضی کی بیع کو باطل اور ان کے واپس کیے جانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان علماء کے پیش نظر بظاہر یہ تھا کہ مسلمان فاتحین نے ہندوستان فتح کر کے اس کی اراضی کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا یا قدیم باشندگان ہی کو بدستور مالک قرار دے کر ان پر خراج مقرر کر دیا ہے۔ بہرحال یہ اراضی ان مجاہدین کی ہیں جو فتح میں شریک تھے یا ان ہندوؤں کی ہیں جو پہلے سے باشندگان ملک تھے، اور اب بھی ان کو اپنی اراضی اور املاک پر بدستور قابض اور متصرف رکھا گیا۔ سلطان کو کسی صورت میں بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی قسم کی اراضی کو کسی کو ہبہ کر دے۔ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں فقہ احناف کے بموجب واقعی امام یا سلطان کو حق نہیں کہ بلا مرضی مالک اور بغیر عوض ان اراضی کو کسی دوسرے شخص کو دے دے، مگر ہندوستان میں یہ دونوں صورتیں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی۔ علاوہ ازیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں کہ سلطان مفتوحہ علاقے کو اس کے قدیم غیر مسلم باشندوں کے ملک میں باقی رکھے، اور جبکہ یہ مسئلہ احناف اور شوافع میں اختلافی ہے تو سلطان یا قاضی کے لیے جائز ہے کہ ضرورت اور مسئلے کے بموجب مسلک شافعی پر حکم نافذ کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین صاحب نے ایک فتویٰ مرتب فرمایا اور اس میں ان تمام حالات کی تفصیل کر کے فقہائے احناف کے اقوال کی توضیح اور تفصیل فرمائی، اور آپ نے فتویٰ دیا کہ اگر کسی زمین کے متعلق واقعی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ مسلمان فاتح نے جب اس کو فتح کیا تو وہ فلاں شخص کے حصے میں لگائی گئی تھی اور وہ بدستور اسی طرح اب تک باقی ہے، تو لا محالہ یہ زمین اسی شخص کے وارثوں کی ہوگی اور اس زمین پر بادشاہ کا تصرف جائز نہ ہوگا۔ نیز اس زمین پر عشر واجب ہوگا اگر شرائط عشر موجود ہوں، ورنہ خراج۔ لیکن وہ اراضی جن کے متعلق یہ ثبوت نہیں ملتا وہ ملک حکومت ہیں۔ یہ اعتراض تھا کہ مسلمان فاتحین نے اراضی ہند فتح کر کے ان کے قدیم مالکوں ہی کو برقرار رکھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا موصوف فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض فاتح اول نے مفتوحہ اقوام کو ان کی اراضی واپس کر کے انہی کو قابض اور متصرف باقی رکھا، تو جبکہ اس صورت کے جواز اور عدم جواز میں شوافع اور احناف کا اختلاف ہے، تو سلطان وقت کو جائز ہے کہ ضرورت اور مصلحت کے بموجب مسلک شافعی پر عمل کرتے ہوئے اس شکل کو منسوخ کر دے اور اس قسم کی اراضی کو ملک حکومت قرار دے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں انتقال اراضی کی ایسی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں کہ کسی زمین کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فاتح اول کے وقت یہ اسی قوم کے قبضے اور تصرف میں تھی جس کے قبضے میں آج ہے، کیونکہ ہم رات دن دیکھ رہے ہیں کہ ایک قوم دوسری پر غالب آ کر اس کے
املاک پر قبضہ کر لیتی ہے۔ جن ریاستوں پر آج چوہان اور ٹوڈر قابض ہیں، کچھ دنوں پہلے یہ ان لوگوں کی حکومت میں تھی جو آج رعایا ہیں، لہذا اراضی ہند کو ان زمینوں کی حیثیت دی جائے گی جن کے اصلی مالک معلوم نہ ہو سکیں۔ ایسی اراضی ملک حکومت مانی جاتی ہیں۔ سلطان بحیثیت تولیت عمومی ان پر متصرف ہوتا ہے اور اس کے لیے حق ہوتا ہے کہ اس قسم کی اراضی کا کسی کو مالک بنا دے۔ مولانا موصوف کا یہ مفصل فتویٰ 16 صفحات میں ہے، تفصیل کے لیے اصل کا مطالعہ فرمایا جاوے۔ مولانا موصوف نے اپنے استاد کا بھی یہی مسلک بتایا ہے، نیز مولانا الحداد جون پوری اور شیخ طیب قدس اللہ سرہما کے فتاویٰ تصدیق میں پیش فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا کے اس فتوے کو علماء نے تسلیم کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے فتاویٰ میں 2 جگہ اس فتوے کا حوالہ دیا ہے۔ نیز حضرت علامہ استاد مولانا انور شاہ کشمیری محدث دارالعلوم دیوبند قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی تقریر میں مولانا محمد اعلیٰ تھانوی کا فتویٰ اسی مضمون کا نقل فرمایا ہے۔ چونکہ سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے، لہذا وجد و سماع سے خاص تعلق تھا، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ جناب کے ایک صاحبزادے کی وفات ہو گئی۔ جب تک اس حادثے کا دل پر اثر رہا، محفل سماع میں شریک نہیں ہوئے کہ اس پاک درد میں اس مادی درد کی آمیزش نہ ہو جائے۔ شیخ عبدالقدوس قدس اللہ سرہ العزیز اکثر مکتوب آپ ہی کے نام ہیں اور خود ان کے مکتوبات بھی ہیں۔ ذی الحجہ 980 ہجری میں درد دنیا سے نجات پا کر ہمکنار رحمت حق ہوئے۔ شیخ بابا والے کشمیری متوفی 1001۔ شیخ حسین خوارزمی متوفی 937 ہجری کے جلیل القدر خلیفہ ہیں۔ شیخ محمد شریف کبروی سے بھی خرقہ خلافت حاصل کیا۔ 999 ہجری میں خوارزم سے کشمیر میں آ کر امیر کبیر سید علی ہمدانی کی خانقاہ میں قیام کیا۔ آپ کے کمالات نے چند روز میں آپ کو مرجع عوام و خواص بنا دیا۔ یہی زمانہ تھا کہ مرزا یادگار گل اکبر بادشاہ کے مقابلے پر انقلابی تحریک پھیلا رہا تھا۔ اکبر بادشاہ بد عقیدہ اور بد اعمال تھا، مگر علماء نے اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا، نہ اس کے مقابلے پر بغاوت کی اجازت دی تھی۔ چنانچہ بابا موصوف نے مرزا یادگار گل کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا۔ مرزا یادگار نے حضرت شیخ کو راستے کی رکاوٹ سمجھ کر زہر دلوا دیا۔ بابا جی شہید ہو کر اسی خانقاہ میں مصروف استراحت ہو گئے، لیکن چند دنوں بعد یادگار گل بھی بے یار و مددگار رہ گئے۔ شاہی فوج کے کچھ سپاہیوں نے اس کا بدن ایک جنگل میں سر سے جدا دیکھا اور بروایت دیگر یادگار ہی کے خواص نے یادگار کا پتہ دے دیا جبکہ وہ تنہا تھا۔ سپاہیوں نے تن گل کو بار سر سے سبک بار کر کے یہ خونی تحفہ دربار اکبر میں پیش کر دیا۔ حضرت بابا کی ایک عبرت آموز حکایت صفحات تاریخ میں زیب نگارش ہے۔ چند شیعہ ایک زندہ نوجوان کا جنازہ بنا کر حضرت بابا کے پاس نماز پڑھوانے لائے۔ اگر منصوبے کے بموجب عین نماز کی حالت میں جنازہ اٹھ کر بھاگ جاتا تو یقیناً تاریخ کا ایک مزاحیہ پارٹ ہوتا، مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت شیخ نے نماز جنازہ کی تکبیر کہی، ملک الموت سے مذاق کرنے والا یہ گستاخ نقال غیرت الہی کی گرفت میں آ کر متاع زندگی فنا کر بیٹھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔